وزیر باتدبیر کہتا ہوں تو ویسے تو نہیں کہتا ہوں. بات میری ادھر رہ گئی ہے, یہ اس طرف چلے گئے. ان سے پوچھو پتہ پنڈی کا, یہ آپ کو لنڈی کوتل بھیج دیں گے. اب اس بات کا اس سے تعلق کیا تھا کہ سیف الرحمان فلانا فلانا. بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے احتساب کمیشن کا دفتر کھولا تھا, ایک عدالت لگائی تھی, آپ نے اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگا دیے تھے, آپ نے اس قوم کا خزانہ لٹا دیا تھا, اور اس نے تو پھر آخر میں جا کے آپ کے اپنے چیف منسٹر اور آپ کی کیبنٹ کے لوگوں کو, سینئر بیوروکریٹس کو, اس کو مورد الزام ٹھہرایا, ان پہ ریفرنسز دائر کرنے کے لیے ریکمنڈیشن بھیجی. آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کی, آپ مجھ سے بات کرتے ہیں کسی اور. میں آپ سے, آپ کا جواب irrelevant ہے. جناب اسپیکر, my question is very much there کہ اس میں کس کے خلاف کارروائی کے لیے ریکمنڈیشن بھیجی گئی تھی, مجھے وہ جواب نہیں ملا. میں نے اسی لیے بولا کہ مجھے اس کے یہ سوال میرا کمیٹی کو ریفر کیا جائے, اور میں وہاں سے اس کا ہمیں جواب, یہ قوم جاننا چاہتی ہے. یہ احتساب کمیشن تھا, یہ ننے کی دکان تھی, یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. جناب اسپیکر, ان کو بولے یہ ہمیں الفاظ کے گورکھ دندے میں نہ پھنسائیں. جی جو یہ لندن کی بات کرتے ہیں, لندن کا بھی ان کو پتہ چل جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں. شوکت یوسف کا مائک کھولے. جب تو سلیکٹ کمیٹی میں تو تب ہوتا جب کوئی اس کے کوئی آگے پیچھے کوئی ہوتا. اب وہ ادارہ ختم ہو چکا ہے, ایکٹ کے ذریعے ختم ہو جائے. ہاں نا, اس میں قانونی نکتہ یہ ہے, اس میں قانونی نکتہ یہ ہے کہ اسی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت بنا تھا اور اسی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت ختم ہو گیا, اور دونوں مرحلوں پہ ڈیبیٹ ہوا. سو دس کوسچن از, پلیز تشریف رکھیے نگہت بی بی. نہیں, سردار محمد یوسف صاحب, کوسچن نمبر 13236, لاسٹ کوسچن. سردار محمد یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, اس سے پہلے کہ میں ضمنی کوسچن کروں, کیونکہ جو پہلی بحث ہوئی تھی, شوکت یوسفزئی صاحب بڑے دانا, عقلمند اور بڑے تجربہ کار وزیر بھی ہیں. جو اختیار ولی صاحب نے کوسچن کیا اور اس کا جواب انہوں نے, سردار صاحب وہ بات ختم ہو گئی, اب آپ کا کوسچن ہے. بات ختم اس لیے نہیں ہوئی. کوسچن پہ آ جائیں, ٹائم ایک آدھ منٹ رہ گیا. ایک بات میں ان کی یاد دہانی کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیڈر کو یہاں سے بھاگ کر گیا, ان کو بھیجنے والے کون تھے, اور شوکت خانم میں ہاسپٹل سے جو ڈاکٹر آ کر سرٹیفکیٹ لینے والے کون تھے. آپ کی حکومت ہی کہتے ہیں بھاگ کر گیا. دن داڑے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے. آپ کو کم از کم ذمہ لوگ ہیں, اور اسمبلی فلور پر یہ بات نہ کریں. آپ جلسوں میں ضرور کریں لیکن اسمبلی فلور پر یہ بات نہ کریں. آپ کم از کم اس کا خیال رکھیں, سارے لوگ ذمہ دار ہیں. میرا سپلیمنٹری یہ تھا, جس کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 10 سال سے ڈیلی ویجز پر ڈی ایچ کیو مانسرا میں لوگ کام کر رہے تھے, اور ان کو بغیر کسی وجہ سے فارغ کر کے وہ لوگ بھرتی کر دیے گئے. انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی غلط کیا ہے, گول مول جواب دے دیا ہے. حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ اگر ان کو ریگولرائز کرتے, ان کا حق بنتا تھا 10 سال وہ غریب لوگ کلاس 4 تھے یا جو بھی تھے, اور اس کے بعد ان کو فارغ کر کے اپنی پسند کے اور لوگوں کو بغیر پروسیجر کے, کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا. جن لوگوں نے اپلائی کیا انہوں نے درخواستیں دی, ان کو بلایا نہیں, انٹرویو نہیں, رات کے وقت آرڈر کر دیا. دن کے وقت بھی نہیں, رات کے وقت. میں منسٹر صاحب کے نوٹس میں یہ بات پہلے لایا تھا, اور یہی میری گزارش ہوگی کہ منسٹر صاحب اس کوسچن کو بھی آپ کنسرن کمیٹی کو بھیجیں, تاکہ اس میں پوری ان سے پوچھا جا سکے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ بھی وہاں ہی کے اس ضلع سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور ان کو فارغ کر کے وہ لوگ بھرتی کر دیے گئے. تو اس لیے مطلب ہے, مجھے امید ہے کہ منسٹر صاحب. جی, منسٹر فار ہیلتھ پلیز ریسپونڈ. یہ رہا بیٹھے نا, بعد میں بات کریں, ابھی کوسچن آور ختم کر لیں, میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر دوں گا. جی منسٹر صاحب. جناب اسپیکر, سردار یوسف صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں, زیادہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں, لیکن ود ریسپیکٹ میں ان کی پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتا. جناب اسپیکر صاحب, جب قانوناً ہمارے پاس ڈیلی ویجز پہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اس پہ میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں, تو ڈیلی ویجز کا مطلب ہی یہ کہ یہ ایسی پوزیشنز ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پرماننٹ کریں. اس کا کیس بن بھی سکتا ہے, نہیں بھی بن سکتا, نمبر 1.
नंबर 2 उनको हटाने का फैसला हॉस्पिटल का, और ये इख्तियार हमने नीचे जो है वो देना। इस असेंबली का काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारे जो हॉस्पिटल्स पे गिले आते इस असेंबली के लोगों के आते। हम यहाँ अगर असेंबली के फ्लोर से अस्पताल चलाना चाहते हैं तो फिर अस्पतालों का यही हाल होगा जो 70 साल रहा है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर इनके ख्याल में किसी रिक्रूटमेंट में कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया तो उसके लिए जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। उस पर जो है वो सरदार यूसुफ साहब मुझे डिटेल्स दें ताकि मैं डिपार्टमेंट में उस पर कोई इंक्वायरी जो है वो चलाऊं। अगर प्रोसेस फॉलो हुआ है तो ठीक है, प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ तो हम खुद ही एक्शन लेंगे। ठीक है जी सरदार यूसुफ। मिनिस्टर साहब ने ठीक है सही बात की है, लेकिन यही तो उन लोगों को चांस नहीं दिया। उन्होंने भी दरख्वास्तें दी थी रेगुलराइज करने के लिए, और जो अपॉइंटमेंट हो रही थी बाकायदा उन्होंने दरख्वास्तें दी, और उनमें से जो लोग नए भर्ती किए हैं उसमें जो एम्प्लॉय सन का कोटा था उन लोगों को भी मारूम रखा है, और उसके अलावा चंद लोग जो थे पता नहीं किस वजह, और रात के वक्त आर्डर भी रात के वक्त हुए, दिन के वक्त आर्डर भी नहीं हुआ, और उनको बताया भी नहीं है। ये बड़ा अहम इशू है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाया था कि मिनिस्टर साहब इसको बाकायदा खुद इंक्वायरी करते हैं फिर ठीक बात है, अगर नहीं तो कमेटी को रेफर कर दें, वहाँ उनसे भी पूछ लेंगे, और जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कमेटी के बजाय मिनिस्टर साहब से हम कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कर लें और रिपोर्ट आ जाएगी। चलो इंक्वायरी कर लें, इंक्वायरी कर लें मिनिस्टर साहब इंक्वायरी कर रहे हैं जी। तो तैमूर ठीक है। झगड़ा साहब, ये जितना जल्दी हो सके इंक्वायरी कर लें, उनसे मंगा लें रिपोर्ट। जनाब स्पीकर, इसकी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि जो मानसेरा में हुआ है रिक्रूटमेंट्स हुई उनकी इंक्वायरी कर लें, वेदर दे फॉलो प्रोसेस और नो। वैसे एंड में दो बातें लाइटर नोट पे यहाँ पे कामरान ने जैसे कहा कि अगर ये इतने तगड़े हर जगह होते कि रातों रात जो है वो रिक्रूटमेंट कर सकते तो शायद हमारे सिस्टम्स का जो है वो ये हाल ना होता। अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसे नहीं है। दूसरी चीज़, दोबारा से ये हॉस्पिटल्स विद ड्यू रिस्पेक्ट इन इस लेवल के स्टाफ से चलने नहीं। मेरी सारी असेंबली को रिक्वेस्ट है, अगर वो चाहते हैं ये सारी पोस्टें ख़त्म कर देते, मैं तो कहता हूँ सारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ये पोस्टें देते, और सारे MPS से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें नहीं इन्वॉल्व होते, और मैं देखता हूँ कि 2 साल के अंदर ये हॉस्पिटल सारे ठीक होते हैं या नहीं। थैंक यू। लीव एप्लीकेशंस, जनाब मुहिबुल्लाह खान साहब फॉर 5 days 10 January to 14, Anwar Zaif Khan साहब 10 January for today, Maria Fatma Sahaba for today, Akbar Ayub Khan for today, Haji Fazlai Sahab for today, Agaz Akram Mullah Gandapur Sahab for today, Babar Sim Swati Sahab for today, Abdul Kareem Sahab for today, Haji Kalandar Khan Lodi Sahab for 2 days 10 and 11, Malik Shah Muhammad Khan Wazir Sahab for today, Janab Shakil Ahmed Khan Sahab for today, Muhammad Iqbal Wazir Sahab for today, Arbab Jandad Khan for today, Janab Shah Faisal Khan for today, Janab Aqibullah Khan for 2 days 10th and 11th,